ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے, اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم, کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے, نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے, بیویوں سے دور ہوتے تھے, تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی, اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں, نامرد بنا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, لو اجازنا لاختصینا, اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے, یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو, لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں, نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نہ, نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ, تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم, محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو, میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر, مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے, خواہش مسلط کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ایک ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے, ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ حرام ہے. ولا متخذاتی اخدان, ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں, کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا, الا علی ازواجہم, کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین, اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی, لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے, اسے ملامت کرنا, اسے تانا دینا, اس پہ کفر کا خطرہ ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اور کیا فرمایا, فمن ابتغى وراء ذلک, جو نکاح کے علاوہ, اللہ نے ذالک جو ہے نا اس میں اشارہ ہے, ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا, بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں, گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں, پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے, ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے, صرف یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں, کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں, تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں. کہتے ہیں بھی فوش ویڈیو دیکھتے وقت جسم سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے, کیا وہ منی کے حکم میں ہے اور اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ایک صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے. دیکھیں, فوش ویڈیو دیکھنا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. اس سے تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. یہ گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے, کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے. یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے, اس سے آپ کی جسم کو بھی نقصان ہوگا, آپ کی جو شادی کی زندگی ہے جو وہ بھی کافی متاثر ہوگی اس سے. جو یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے بہت یعنی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو اس کو فوراً چھوڑ دیں آپ. باقی یہ کہ خواہشات نفسانیہ سے جو بھی جسم سے پانی نکلتا ہے, تو جب تک وہ منی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا, صرف وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے. تو منی بالکل ایک سفید پانی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے جو جس کو مزی کہتے ہیں, اس سے غسل فرض نہیں ہوتا. محرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ, کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے, اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت, ڈیرہ اسماعیل خان. جی یہ بھی حرام ہے, گناہ ہے, زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا, نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا, دیکھنا, دیکھ کے لذت حاصل کرنا, یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے. وضو میں آنکھوں کو کتنا دھوئیں,
کانوں اور آنکھوں کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہر وضو میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ عبداللہ ملتان: بس جب ہم منہ دھوتے ہیں نا، جب منہ پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا، تو آنکھیں دھل جاتی ہیں، اتنا دھونا کافی ہے۔ وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو یا کپڑے پاک ہونا، اگر وضو نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ: جی کر سکتے ہیں۔ زانی عورت کی توبہ کا طریقہ، اگر ایک شادی شدہ عورت سے کئی بار زنا سرزد ہو اور مختلف مردوں کے ساتھ اب وہ توبہ کرنا چاہتی ہے اور اسے بہت شدید ندامت ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا اس سے نکاح ختم ہوگا اور اس کی توبہ کے لیے کیا شرط ہوگی؟ زنا بہت بڑا جرم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ، اور کنواری لڑکی کا زنا کرنا بہت بڑا جرم، شادی شدہ کا تو اور بھی بڑا جرم، اور مرد کا زنا کرنا بھی بہت بڑا جرم، عورت کا زنا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تبھی اللہ نے جب زانی کی سزا بیان کی ہے نا، تو عورت کا ذکر پہلے کیا۔ قرآن ہر چیز میں مرد کو پہلے ذکر کرتا ہے، عورت کا بعد میں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا چور مرد کا بھی ہاتھ کاٹو اور چور عورت کا بھی ہاتھ کاٹو، یہاں مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں۔ لیکن زنا کی جہاں بات آئی، اللہ نے فرمایا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو بھی 100 کوڑے مارو اور مرد کو بھی۔ تو یہاں عورت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ عورت میں زنا کی رغبت کم ہوتی ہے اور اس میں حیا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا زنا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مرد کا بھی زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، سزا اللہ نے دونوں کی ایک رکھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ فرق ہے ان میں، یعنی عملی طور پر دونوں کی جرم میں فرق ہے۔ اب سزا اللہ نے ایک کیوں رکھی ہے؟ اللہ کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو یہ اتنا بدبودار جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے گواہوں سے اور اقرار سے ایک مخصوص طریقے سے، تو ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے ہلاک کر دو۔ تو اس لیے بھائی اگر کسی عورت سے بھی یہ جرم ہوا ہے یا مرد سے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے۔ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، لہذا اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اگر جرم کے اوپر، تو اب سزا تو جاری نہیں ہوگی رجم والی، اور وہ اپنے اوپر خود سے جا کے جاری کروانا بھی کوئی شریعت میں اچھا کام نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چھپ کے گڑ گڑا کے اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرے، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آئندہ کے لیے ولا تقربوا الزنا، قرآن کہتا ہے ایسے کام بھی مت کرو کہ زنا کی طرف تمہاری رغبت ہو۔ تو اس خاتون کو چاہیے کہ خوب گڑ گڑائے اللہ سے اور کچھ صدقہ خیرات بھی کرے، اور دوبارہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جیسے اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا جو توبہ کر لے گا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لے گا اور آئندہ نیک اعمال اختیار کر لے گا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان کو چاہیے خوب اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی تبدیل کر دیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر سچی توبہ کرنے کے بعد اس جرم کو بھول جائیں، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں، نہ خود سوچیں ایسے جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ایسے اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کبھی یہ کیا ہی نہیں ہے، بار بار اس کو سوچیں نہیں۔ پھر ناجائز تعلقات میں لیے گئے تحفے کا حکم، اگر کسی کا ناجائز ریلیشن ہو اور محبت میں تحفے کا لین دین ہو تو کیا اب ان تحفوں کا حکم کیا ہوگا؟ کیا وہ واپس کرنا ضروری ہیں؟ اگر اب اس بندے سے رابطہ نہیں ہے تو کیا اس سے رابطہ کر کے اسے سارے تحفے واپس کیے جائیں یا اس کی قیمت واپس لی جائے، یا اس کی قیمت واپس کی جائے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اگر کسی سے خدا نخواستہ ناجائز تعلق تھا تو اس نے جو گفٹ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے دیے ہیں، یعنی کسی نے کسی عورت کو گفٹ دیے، نیت اس کی یہ تھی کہ تاکہ اس گفٹ سے یہ میرے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، اور خاتون نے بھی لیے اسی نیت سے کہ بھئی میں اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں اس کی خواہش پوری کروں، اس کے ساتھ ناجائز تعلق رکھوں، تو پھر تو یہ گفٹ کا لین دین بالکل حرام تھا اور اس خاتون کے لیے اس گفٹ کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دیں وہ، یا اس گفٹ کو یا اس کی قیمت کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، گفٹ کی بیس یہ نہیں تھی کہ یہ تعلق برقرار رہے، تو ناجائز تعلق تو برا ہے لیکن گفٹ اس بیس میں نہیں دیا گیا تھا، تو پھر اس گفٹ کا جو لینا ہے وہ گفٹ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی گفٹ یعنی اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن اس کا صدقہ کرنا پھر لازم نہیں ہے۔ البتہ یہ کوئی پاکیزہ اور حلال طیب میں شامل نہیں ہے یہ چیز، کیونکہ نامحرم مرد اور عورت کا کوئی اس طرح کا لین دین جبکہ ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہ ہو، یہ بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو حرام نہیں کہیں گے اس صورت میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ